حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، یہ حضرت خواجہ حسن بصری یہ تابعی تھے، اور تابعین میں ان کا مقام اتنا بلند تھا کہ آپ کو سید التابعین کہا جاتا تھا، تابعین کا سردار۔ آپ عالم تھے، عارف تھے، صحابہ کی زیارت پائی تھی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی سے فیض پایا، ان کے مرید تھے۔ دوسری روایت کے مطابق زیادہ فیض تو امام حسن سے پایا، لیکن نسبت حضرت علی سے بھی تھی۔ بہت متقی انسان، بڑے بڑے علماء اور عرفاء ان کی خدمت میں آتے تھے، اور لیکن خود خواجہ حسن بصری کا معاملہ یہ تھا کہ آپ اللہ سے ڈرتے زیادہ تھے، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ آپ سے ملتا وہ یہ سمجھتا کہ خواجہ صاحب اتنے غمزدہ ہیں کہ شاید ابھی کسی پیارے کو دفن کر کے آئے ہیں۔ یہ ہر وقت خوف خدا میں کیفیت طاری رہتی۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جو سید التابعین اور صحابہ سے ڈائریکٹ فیض پانے والی ذات فوت ہو گئی۔ رات میں کسی نے دیکھا تو سوال کیا، خواجہ حسن تم نے ساری زندگی اللہ سے ڈرتے گزاری، بتاؤ رب نے سلوک کیا کیا؟ پھر بھی ڈرتے تھے۔ ایک مرتبہ تہجد پڑھ کر آپ خاص کیفیت میں تھے، گرمی کا موسم تھا، چھت پر تھے، نیچے جھانکا تو آپ کے آنسو کے قطرے نیچے گرے۔ دور مقدس تھا نا تابعین کا۔ ایک اللہ کا بندہ مسجد میں جا رہا تھا، اس نے چیخ کر کہا، او اللہ کے بندے چھینٹے ڈالے ہیں، پانی ناپاک تو نہیں تھا، میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو خواجہ حسن بصری کی چیخ نکلی، فرمایا کپڑے دھو کر جاؤ، بڑے گناہگار انسان کے آنکھوں کا پانی۔ اتنا اللہ سے ڈرتے تھے، لیکن جب فوت ہوئے خواب میں جس کو زیارت ہوئی، اس اللہ کے بندے نے سوال کیا، بصری حسن ساری زندگی اللہ سے ڈرتے گزاری، کیسے معاملہ پیش آیا؟ فرمایا رأیت ربی کفاحا، اللہ نے بڑا کرم کیا، جب میں حاضر ہوا تو رب نے کہا، اے میرے حسن تم عالم غیب میں مجھ سے ڈرتے رہے، آج ہم پردے اٹھا کر تمہیں اپنا دیدار عطا کریں۔ یہ خوف کی زندگی، یہ اللہ سے ڈرنے کی زندگی، اطاعت شعاری کی زندگی، یہ بندے کو رب کا قرب دیتا ہے۔ میں یہ چیزیں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ ہمارے عموماً یہ ایک کنسیپٹ ہے، اب ولی کوئی نہیں ہو سکتا، اب ولی ہے پتہ نہیں کہ کوئی ولی ہوتے ہیں جہاں 40 بندے مومن اللہ کے بندے ہوتے ہیں، بشرطے کہ بیسیکلی بات شرک کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اس لیے اپنا دامن شرک کی آلودگیوں سے پاک رکھا کریں۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے بتایا، توہمات، غلط باتیں، غیر پر اعتماد، اس سے بالا تر ہو جائیں، اپنے رب پر توکل و اعتماد رکھیں، اپنے رب کو ہر حال میں یاد کیا کریں، اور رب کی اطاعت اور رب سے ڈرنے کا معاملہ زندگی بھر اپنائیں، انشاءاللہ مقام قرب اور مقام ولایت نصیب ہوگا۔